نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حقوق پورے کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے محبوب نے، اور اس محبوب دے صدقے اللہ تعالیٰ نے سانو پوری کائنات عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حقوق ادا کرنا بھی ساڈے اتے لازم ہے۔ مسلمانہ دے رشتہ داراں دے حقوق پورے اس واسطے کری دینے کہ انہاں دے نال ساڈا رشتہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ دے طرفوں رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرنے دا حکم بھی ہے۔ ہمسایاں دے نال اچھا تعلق رکھنا اس واسطے چاہیے کہ انہاں دے نال اچھا تعلق رکھنے دا میرے رب نے حکم فرمائے۔ باقاعدہ آیات کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ یہ سارے رشتہ داراں دے حقوق پورے کرنے دے نال رب دے رسول دا حق ادا کرنے دے نال کچھ مسلمان ساڈے بھائی ایسے بھی نے جنہ دے نال ساڈا کوئی رشتہ نسبی نہیں بندا، جنہ مسلمانہ دے نال ساڈا کوئی وطن دا بھی رشتہ نہیں، زبان دا بھی رشتہ نہیں، یعنی وہ نہ ساڈے ہم وطن نے، نہ ہم زبان نے، نہ ہم لسان نے، نہ انہاں دا ساڈا تہذیب و تمدن ایک جیسا ہے، نہ انہاں جیسی ساڈی ثقافت اور کلچر موجود ہے، یعنی انہاں دا ساڈا طریقہ لباس دا بھی علیحدہ ہے، بولن دا طریقہ بھی علیحدہ ہے، زبان بھی علیحدہ ہے، وہ ساڈے ملک دے بھی نہیں ہیں، ساڈے وطن دے بھی نہیں، انہاں دے نال ساڈی ثقافت بھی رلدی ملدی نہیں، پھر بھی انہاں دے نال سانو تعلق رکھن دا حکم میرے رب دے رسول نے فرمایا ہے۔ وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہاں دے نال ساڈا تعلق ایمان دی وجہ تو ہے، یعنی وہ بھی حضور دا کلمہ پڑھ دینے، اسی بھی حضور دا کلمہ پڑھنے اور ایمانی تعلق ایسا تعلق ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اور انہاں مسلمانہ دے حقوق ادا کرنا بھی ساڈے واسطے ضروری ہے۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس واسطے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اے مسلمانہ دے جنہ دے نال کوئی نسبی رشتہ نہیں، کوئی وطن دا رشتہ نہیں، کوئی ثقافت کلچر دا رشتہ نہیں، پھر بھی انہاں دے نال رشتہ رکھن دا، تعلق بنان دا، انہاں دے حقوق پورے کرن دا میرا اللہ بھی حکم فرما رہے، حضور بھی حکم فرما رہے۔ وجہ کیا ہے؟ بندہ تعلق اپنا نبھاندا ہے جتنی کو ان دی نظر اس تعلق دی اہمیت ہوئے۔ جیڑا بندہ رشتہ داری دا سمجھدا ہے کہ ان دی بڑی اہمیت ہے، وہ اپنے رشتہ دارانوں اپنے تو جدا نہیں ہونے دینا۔ جیڑا بندہ سمجھدا ہے کہ اس بندے دا میرے اتے بڑا احسان ہے، ان دے احسان دی وجہ تو او بندے دا حیا شرم اس بندے دے دل دے اندر گھر کر جاندے۔ کچھ نوجوان آپس دے اندر کلاس فیلو رہے تو انہاں دا چند سال اکٹھے بیٹھن دی وجہ تو آپس دے اندر تعلق بن گیا تے ایک دوجے دی حیا شرم پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ کسی جگہ تے اکٹھے کام کر دینے تو انہاں دا آپس دے اندر سلام دعا ہو گیا۔ کچھ لوگاں نو علم دی قدر کر دینے تو او اہل علم دا حیا کر دین۔ کچھ لوگ علم نال پیار کر دینے تو علم پڑھان والے اساتذہ دا ادب و حیا کر دین۔ یعنی جس بندے دے نال جس طریقے دا رشتہ ہے، جتنی ویلیو اس رشتے دی بندے دی نظر دے اندر ہے، بندہ اس حساب نال رشتہ نبھاندا ہے۔ ہمسایہ نال کیسا رشتہ رکھنا چاہیے، یاراں بیلیاں نال کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داراں نال کیسا ہونا چاہیے، چاچا مامیاں نال کیسا ہونا چاہیے، بیلیاں سنگیاں نال کیسا ہونا چاہیے، جڑے ساڈے پارٹنر نے انہاں نال کیسا ہونا چاہیے۔ ہر رشتے دی علیحدہ علیحدہ مدت ہے، قدر ہے، قیمت ہے، ویلیو ہے، لیکن میں قربان جاواں اس رشتے تو جنہ دے نال ساڈا رشتہ نہ نسب دا ہے، نہ وطن دا ہے، نہ زبان دا ہے، نہ ہمسایہ ہونے دا ہے، نہ ایک جیسی زبان ہونے دا ہے، نہ انہاں دے نال کوئی نسبی وطنی رشتہ داری ہے، فقط انہاں دے نال ساڈا تعلق اس واسطے وے وہ بھی رب دے بندے نے، اسی بھی اسے رب دے بندے ہاں، انہاں بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دا اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہاں۔ اس رشتے نو کہندے نے ایمانی رشتہ،
ایمان والا رشتہ، اور یہ او رشتہ ہے جڑا میرے رب نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ ایمانی رشتہ ایسا رشتہ ہے جنہوں حضور نے پسند فرمایا، اور وہ رشتہ ایسا ہے کہ وہ رشتہ جن نے حضور دا کلمہ پڑھا ہے انہاں دا آپس دے درمیان وہ رشتہ ہونا چاہیے کہ ساڈا مذہبی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے جنہوں میرے رب نے پسند فرمایا ہے۔ انہیں موجودہ صورتحال تواڈے سامنے، فلسطین دے شہر غزہ دے اتے مسلسل 2 ہفتیاں تو اسرائیلی یہودی برطانیہ اور امریکہ دی پشت پناہی دی وجہ تو مسلسل اگ برسا رہے ہیں، مسلسل بمباری ہو رہی، مسلسل گولیاں انہاں نوں ماریاں جا رہی ہیں، مسلسل انہاں نوں میزائل اور بم دے ذریعے انہاں دے شہر دے اتے اگ برسائی جا رہی ہے۔ تقریباً 4000 دے قریب عورتاں بچیاں سمیت مسلمان شہید ہو گئے ہیں۔ ایک جوان دا لاشا گھرو اٹھے نا تے ماں باپ دیا نیندراں حرام ہو جاندیاں نے کہ ساڈا جوان پتر ٹر گیا دنیا تو۔ ایک شہر دے وچوں 4000 مسلمانہ دیا میتاں اٹھن تے یار انہاں لوگاں دا کی حال ہو رہا ہوگا۔ 4000 دے قریب مسلمان شہید ہو چکے نے غزہ دے اندر، 12000 دے قریب مسلمان بچے عورتاں جوان مرد بڈھے زخمی ہو گئے نے، کسی دی لات نہیں کسی دی باں نہیں جی، کسی دا کوئی عضو نہیں کوئی، یعنی وہ 12000 دے قریب زخمی موجود نے جنہاں دے اجے تک سانس چلتی پئی۔ اس تو بڑا ظلم زیادتی کیڑا ہو سکتا ہے؟ اس تو زیادہ بندے دے اتے مسلمانہ دے اتے ظلم زیادتی دا انداز کیڑا ہو سکتا ہے کہ 12000 معذور ہو گئے نے تے 4000 دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ سینکڑیاں دے حساب دے نال عمارتاں نو ملبے دا ڈھیر بنا دیتا گیا بم مار کے۔ ایک شہر دی گل کر رہے ہیں جڑا فلسطین دا ایک کو شہر ہے، شہر غزہ، ان دی گل کر رہے ہیں۔ اتنا ہوتے مسلسل درندے اسرائیلی ظلم بسائی جا رہے ہیں، آگ برسا رہے ہیں مسلسل۔ غالباً بدھ والے دن جڑے زخمی سننا انہاں غزہ دے شہر جڑا ہاسپٹل ہے ان دے اندر انہاں ایڈمٹ کروایا ہی، اوتھے زیر علاج ہے۔ جڑے زخمی ہو گئے سن انہاں غزہ دے ہاسپٹل دے اندر انہاں نے زیر علاج رکھیا سی، انہاں دا علاج ہو رہا ہے، کوئی مرم پٹی ہو رہی سی۔ تاریخ دے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہویا ہے۔ آج پھر ساڑھے لوگ آنے نے او جی یہودیاں نال پیار ہونا چاہیے، او جی عیسائیاں نال رشتہ داری ہونی چاہیے۔ میں کہا میرے رب دا فرمان سچا ہے۔ حضور علیہ السلام دے پیارے رب تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے کہ یہودی تے عیسائی تواڈے یار نہیں بن سکتے۔ یہ جدوں تہاڈی کامیابی ویندے نے تے اے اپنی انگلیاں دنداں وچ دے کے غصے دی وجہ تو پیس دے نے، تہاڈی یہ کامیابی نہیں ویکھ سکدے۔ اے دشمن ہیں، کفر ہمیشہ کافراں دا یار ہو سکدا ہے، مسلماناں دے یہودی یار نہیں ہو سکدے۔ میرا رب بہتر جان دے۔ انہاں ظالماں نے تاریخ دے اندر پہلی مرتبہ جڑے زخمی سن انہاں نوں ہسپتال دے اندر انہاں نے زیر علاج رکھیا سی، انہاں دا علاج جاری سی، انہاں ظالماں نے ہاسپٹل دے تے بم مار کے ایک وقت دے اندر 1000 مسلمانوں نے شہید کیتا ہے۔ ہسپتال دے بم مار دیتا ہے۔ ہسپتال دے اندر جویں جنگل دے اندر آگ لگی ہوندی ہے ایسا منظر پیش کر رہے، 1000 افراد ایک وقت دے اندر شہید ہوئے نے مسلمانوں دے، جڑے ہاسپٹل دے اندر زخمی سن۔ تے کرن والے یہودی نے، انہاں نسلہ دین والا امریکہ ہے، انہاں دی پشت پناہی کرنے والا برطانیہ ہے، ساڈے لوگن پرواہ کوئی نہیں۔ اور بے حسی دا عالم ہے، پوری دنیا دے حکمران، پاکستان دے حکمرانہ سمیت وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اسی انہاں دی مذمت کر رہے ہیں، سانو تشویش ہے، اسی فلسطین دے نال ہاں۔
حد ہو گئی ہے یار. کدی مذمت نال بھی بمب رکے نے, کدی مذمت کیتیاں بھی راکٹاں دا مقابلہ ہویا ہے, کدی مذمت کیتیاں بھی گولیاں دا رخ تبدیل ہویا ہے. ایٹمی پاور ہونے دے باوجود صرف مذمت کیتی جا رہی ہے. میں کیمرے دے ذریعے انہاں لوگاں تک پیغام پہنچانا چاہنا جڑے ٹی وی چینلاں تے بیٹھ کے مسلسل اسرائیل دی حمایت دا اعلان کر رہے نے کہ ایٹمی پاور ہونے دے باوجود مذمت دی ضرورت نہیں, کافران دی مرمت دی ضرورت ہے. تو مرمت بیانہ نال نہیں ہوندی, مرمت غوری دے نال جیسے مزیل دے نال ہوندی ہے, مرمت انہاں بھائیا توپاں دے نال ہوندی ہے. مرمت ایٹمی پاور ہوندیاں ہویا کیویں کرنی ہے؟ عوام دا کام نہیں, حکمراناں دا کام ہے. انہاں شیل رکھے نے مسلماناں نوں مارن واسطے, انہاں گولیاں رکھیاں نے, وہ بابری مسجد ہوئے یا مسجد رحمت للعالمین ہوئے, روزہ رکھن دی حالت دے اندر 27 بندیاں نوں پچھلے رمضان دے اندر انہاں ظالماں نے شہید کیتا ہے. مسجد دے اندر بیٹھیا ہویاں نوں مسلماناں دے سینے چھلنی کرنے واسطے نہ گولیاں رکھیاں ہویاں نے. مسلماناں نوں ماڈل ٹاؤن دا واقعہ لوگاں نوں بلا دیتا ہے, مسلماناں دے تے سریعام گولیاں چلا کے انہاں نے شہید کیتا ہے. چوک یتیم خانہ مسلماناں نوں انہاں نے مارے ہے, بابری مسجد تے انہاں مسلماناں نوں مارے ہے. او بھائیا ایٹمی پاور مسلماناں نوں مارن واسطے نہیں, اے ایٹمی پاور مسلماناں دی حفاظت واسطے بنائی گئی ہے. لیکن ایسے مسلمانوں دے طرف توپاں دا رخ کیتا ہویا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ساڈا انہیں نہ رشتہ وہ ہے جڑا رب تعالیٰ دے محبوب نے پسند فرمایا ہے. وطن دا رشتہ ہونا اور گالے, ہم زبان ہونا اور گالے, ہم لسان ہونا اور بات ہے, رشتہ دار ہونا اور بات ہے. بخاری شریف دے اندر, مسلم شریف دے اندر موجود ہے, فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے حضور علیہ السلام نے اپنے کافر رشتہ داران دے بارے فرمایا. حضور فرمایا فلاں جڑے میرے رشتہ دار نے اگرچہ میرے نسبی رشتہ دار نے لیکن ہیں کافر, حضور فرمانے نے وہ میرے ولی نہیں, انہاں دی اولاد میری پیاری نہیں, انہاں دی اولاد میرے ولی نہیں. حضور فرمانے نے میرا ولی رب تعالی ہے اور میرے پیارے میرے رشتہ داران دے بچے نہیں. حضور فرمانے نے میرے پیارے ہو نے جنہ میرا کلمہ پڑھ کے تے رب نو ایک منیا ہے. حالانکہ حضور دے رشتہ دار ہے, حضور علیہ السلام دے خاندان دے ہیں, لیکن حضور فرما رہے ہیں, بخاری شریف دے اندر موجود ہے, مسلم دے اندر موجود ہے, فاتح مصر حضرت عمر بن عاص اس حدیث پاک دے راوی ہیں. حضور فرمانے نے میرے رشتہ داران دی اولاد میری ولی نہیں, مطلب میری وارث نہیں, اور میں انہاں نال پیار بھی نہیں کرتا. یا رسول اللہ تہاڈا ولی کون ہے؟ حضور فرمانے نے میرا ولی میرا رب ہے, اور میں پیار انہاں نال کرنا جڑے باویں مصر تے روم دے رہن والے نے لیکن انہاں میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے. میں انہاں نال پیار کرنا رشتہ داراں نال نہیں کرتا پیار. میں حیران ہونے والی گل ہے, آج بندیاں کو یاریاں نہیں چھٹدیاں, آج بندیاں کو ایمان دی خاطر تعلق زیادہ پیارے ہو جاندے نے, تعلق ختم نہیں کیتے جاندے. کوئی بد مذہب ہے, کوئی لا دین ہے, کوئی لبرل ہے, بندے دا پھر بھی آندا جی کی کریے مجبوریاں نے. میں کہ حضور نو تے کوئی مجبوری نہیں, حضور رشتہ داراں دے بارے فرما رہے ہیں انہاں نال میرا کوئی تعلق نہیں. او فارس دے اندر رہن والا حضرت سلمان فارسی, نہ حضور نال کوئی رشتہ ہے, نہ حضور دے ہم زبان ہیں, نہ ہم لسان ہیں, نہ ہم وطن ہیں, نہ حضور نال کوئی نسبی رشتہ داری ہے. حضور نال تعلق ہی کوئی نہیں. جنہ نال تعلق ہے حضور فرماندے نے میرے نہیں. سلمان فارسی نال تے کوئی رشتہ داری نہیں. تے حضور علیہ السلام نے پتہ سلمان دے بارے کی فرمایا ہے. حضور فرماندے نے سلمان منا اہل البیت, اوے سلمان فارسی میری اہل بیت میں شامل ہے. وجہ کیا ہے؟ سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا ہی حضور دا. حضور علیہ السلام نے دسیا رشتہ داری کنہ نال رکھنی ہے. حضور نے دسیا تعلق کیسا ہونا چاہیے. کسی دے بابے دادے پردادے سگر دادے دے نسل چو ہونا ہے رشتہ داری دی بنیاد نہیں.
اصل رشتہ داری یہ ہے کہ جنہ حضور دا کلمہ پڑھے بھائیا او رشتہ داراں نالوں اگے نے، کیونکہ انہاں نال ایمان والا رشتہ ہے، اور ایمان والا رشتہ دنیا دے رشتیاں تو زیادہ مضبوط ہوندا ہے۔ حضور نے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دس دیتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، حیران نہیں بندے ہوندے، او بصرہ دے اندر رہن والے خواجہ حسن بصری حضور دے اپنے نے، اور روم دے اندر رہن والے حضرت صہیب رومی حضور نو پیارے نے، حبشہ دے اندر رہن والے حضرت بلال حضور نو پیارے نے، کول رہن والا ابو جہل حضور واسطے بیگانہ ہے، کول رہن والا جن دے نال نسبی رشتہ داری بھی ہے، ابو لہب بھی بیگانہ ہے، ابو جہل بھی بیگانہ ہے، عتبہ شیبہ بھی بیگانے نے، ہیں اپنے، لیکن حضور فرماندے نے میرا کوئی تعلق نہیں، بیگانے نے۔ روم چون والا صہیب بھی پیارا لگتا ہے، حبشہ چون والا بلال بھی پیارا لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور نے سانو تعلیم فرمائی ہے، اے قیامت کون والی میری امت ہے، تہاڈا رشتے دیاں مجبوریاں آبا و اجداد دی وجہ تو نہیں ہونیاں چاہیدیاں، تہاڈا سب تو زیادہ مضبوط رشتہ اون دے نال ہونا ہے جن نے تہاڈے نبی دا کلمہ پڑھ کے تے عقیدہ عقل سنت قائم ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال دا شعر ہے، اقبال فرما رہے ہیں اپنی سوچ مغرب ورگی نہ بنا۔ یورپ والے کہندے نے کہ جڑے ساڈے وطن دا ہے او ساڈا بیلی، ان نال ساڈا تعلق ہے۔ یورپ والے کہندے نے زبان ایک ہوے تے تعلق ہونا چاہیے، وطن ایک ہوے تے تعلق ہونا چاہیے، رشتہ داری ہوے تے تعلق ہونا چاہیے۔ اقبال فرماندے نے یورپیاں دی سوچ ہے مسلماناں، تیری یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، تیری سوچ کی ہے؟ فرمایا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ تیرا تعلق دی بنیاد حضور دا کلمہ ہونا چاہیے، تیرا تعلق نہ ووٹاں دے اتے، روڈاں دے اتے، دکاناں دے اتے، پیسیاں دے اتے نہیں ہونا چاہیے، تیرا تعلق ہونا چاہیے نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماندے نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، رب تعالیٰ فرماندہ ہے مسلمان مسلمان دا بھائی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ دے تحت لکھے ہے، مفسرین فرماندے نے بھائی ہونے تو مراد اے مطلب ہے جویں تواڈے سکے برا دا دکھ نو دکھ سمجھ دیو، خوشی نو خوشی سمجھ دیو، غم نو غم سمجھ دیو، ان دے دکھ درد شامل ہوندے ہو۔ فرمایا بس سکے براواں آکن جس جس بندے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے وہ تواڈے نال ان دے نال تعلق سکے بھائیاں آکن ہونا چاہیے، ان دا دکھ سکھ مصیبتاں پریشانیاں ٹینشناں او ساریاں جویں انہوں پہنچ دیاں پہیاں نے ایویں تین بھی محسوس ہونیاں چاہیے دیاں نے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ جنہ کلمہ حضور دا پڑھے ہے سارے آپس سے چینج برا نے جویں سکے بھائی ہوندے نے۔ رب تعالیٰ تعلق دس رہے انما المؤمنون اخوہ، ام کلمہ پڑھن والے برا برا نے۔ اللہ نے کوئی نہیں آکھیا ماں کلمہ پڑھیا نہ ہونے، ایک کافر ہوئے، ایک یہودی ہوئے، ایک مسلمان ہوئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام تو بھی پہلے نوح علیہ السلام دی باری فیصلہ فرما دیتا ہے، حضور علیہ السلام تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام دے دور طوفان آ گیا، کشتی دے اندر سارے سوار ہو گئے، حضرت نوح دا بیٹا پانی دے اندر غرق ہون لگا ہے۔ حضرت نوح عرض کی تھی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیسا من اہلک، رب تعالیٰ نے فرمایا نوح اگرچہ جمعہ تیرے گھارے لیکن تیرا پتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مننا ضروری ہے جمنا ضروری نہیں۔ اکھا دے سامنے نوح دا پتر پانی دے اندر ہلاک ہویا ہے، تباہ ہویا ہے، برباد ہویا ہے، سکا پتر آئی حضرت نوح علیہ السلام دا کلمہ نبی دا نہیں پڑھیا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرما دیتا انہو لیسا من اہلک،
اے پیارے نو اگرچہ تیرا سکا پتر ہے لیکن رب تے رب دے رسولاں دے سامنے نبیاں دے سامنے رشتے دی بنیاد گھر جمنا ضروری نہیں، نبی نو مننا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اسی فلسطین دے بارے اتنا کیوں کر رہے ہیں، اتنا پیار کیوں کرنے ہیں، کیوں اپنے مسلمان انہاں بھائیاں دے درد دے اندر اتنا سانوی تکلیف ہوندی ہے، وجہ کیا ہے؟ ایمان دا رشتہ تے مضبوط ہے ہی ہے لیکن انہاں دے نال ساڈا ایک اور بھی رشتہ ہے۔ میں تانوں یاد کروانا چاہنا، او جنگ اتھے لگی ہوئی ہے، فلسطین والے مسلمان شہید ہو رہے نے، لڑائی دی وجہ کی ہے فلسطین والے حفاظت کر رہے نے مسجد اقصی دی، فلسطین والے حفاظت کر رہے نے اس دھرتی دی، اور او دھرتی ہے جندہ تعلق حضرت ابراہیم دے نال بھی ہے، جندہ تعلق حضرت داؤد علیہ السلام دے نال بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام دے نال بھی، جندہ تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جندہ تعلق حضرت بھائیا ابراہیم علیہ السلام دے نال بھی ہے۔ اس مسجد اقصی تو 8 کلومیٹر دے فاصلے تے بیت اللہ موجود ہے جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے۔ معراج دی راتی مسجد اقصی دے اندر حضور نے نماز پڑھائی ہے، 1,24,000 کم و بیش نبیاں نے حضور دے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اوتے ہون بھی سلیمان علیہ السلام دا مزار ہون بھی اوتھے بھی اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے بارکنا حولہ، اللہ فرماندہ ہے مسجد اقصی دے بارے آیت کریمہ ہے بارکنا حولہ، اللہ فرماندہ ہے مسجد اقصی دے سجے کھبے اگے پیچھے اللہ نے برکتاں رکھیاں نے۔ مفسرین فرماندے نے برکت دا مطلب ہے کہ مسجد اقصی دے نال اللہ دے نبیاں دے مزارات موجود نے، جتھے اللہ دے نبیاں دے مزار ہون اتھے اللہ برکتاں نازل کر دے، جتھے یار اللہ دے نبیاں نے ڈیرہ لایا ہویا ہے، جتھے رب دے نبیاں دے مزارات موجود نے، جس مسجد دی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیتی ہے، جتھے حضور نے نماز پڑھائی ہے، اور اس دھرتی دی حفاظت کرنا صرف فلسطینیاں دا حق نہیں، ان دی حفاظت کرنا تے ہر کلمہ پڑھن والے دے اوتے واجب ہے۔ جن فلسطین دے بارے سنجیدہ نہیں ہوندا وہ اپنے ایمان دے بارے سنجیدگی تے غور کرے۔ فلسطینیاں دے نال صرف ایمانی رشتہ نہیں، ان دے نال یہ بھی نسبت ہے کہ اس دھرتی دی حفاظت کر رہے نے جن دی نسبت اللہ دے باقی نبیان دے نال بھی ہے تے آمینہ دے لال دے نال بھی۔ تو انہوں پتہ ہے علماء اہل سنت کی عقیدہ ہے ایسے پیرائیں پائی دینا سی جتی آکھی دی تے حضور جڑے قدمہ پہن دینا ان عقیدہ نالین شریف، نالین شریف تے حضور جڑا جوتا شریف پہن دینے ان سیانیاں نالین شریف تے علماء لکھ دینے جڑا حضور دے نالین شریف نو جتی آکھے نا وہ بندہ گستاخ ہوندہ ہے۔ یار حضور دے قدمہ دے نال نسبت ہون آلے جوتا شریف نو اسی نالین کہنیاں، جتی آکھن آلے دے اتے فتوہ صادر ہوندہ ہے کہ حضور دے قدمہ نال نسبت ہو گئی ہے، ہونے نو جتی نہیں کہہ سکتے، نالین شریف کہنے، اور جتے حضور نماز پڑھا رہے نے اور جیڑے حضور دے قدمہ نال نسبت ہون آلے نالین شریف دی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے، اس مسجد دی بے ادبی کیویں برداشت کر سکتے ہیں؟ ضروری ہے انہاں دے نال مل کے اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق جہاد کرنا۔ حضور فرماندے نے مسلمان دا بھائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج میں جتنے بھی علماء اہل سنت نے حلال اعلان لوگاں تک پیغام پہنچا رہے نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اپنے مسلمان بھائی نو بے یارو مددگار چھوڑ دے وے اس جگہ تے جتھے ان مدد دی ضرورت ہونی ہے، اس جگہ تے جتھے ان دی آبرو پمال کیتی جا رہی ہے، حضور فرماندے نے اس جگہ تے باقی مسلمانہ اپنے مسلمان براہمانوں کلیاں چھڑ دیتا، بے یارو مددگار چھڑ دیتا۔ حضور فرماندے نے پھر ایک وقت آوے گا اللہ اینہ نو اینہ ذلیل کرے دا، مڑ اینہ دی مدد نو ضرورت ہوئے دی تے کرنی کسے نہیں۔
تو میں آنا جی فلسطین والے انہوں دے بمب ہو گئے نے، انہوں دے توپاں دا رخ فلسطین والے ہو گیا، تو پاکستان انہوں واسطے دور کوئی نہیں۔ آج اگر انہوں حکمرانہ نے انہوں اکیلا چھوڑ دیتا تو بھائیا جی انہوں توپاں دا رخ ایدے ہو گیا تو بچنی مور بھی کوئی شے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج معاشرے اندر ویکھو اساتذہ تقریباً 10 دن ہو گئے نے سکولوں نو بند کر کے احتجاج انہاں کیتا ہویا ہے، اساتذہ نے بچیاں نو سکولوں میں چھٹیاں نے، وہ حکومت کے سامنے مطالبات کردے پے نے، حکومت مندی کوئی نہیں پئی۔ گل بڑی قابل غور ہے، کدی ویکھن نوں ملدا ہے لاہور دیاں سڑکاں تے وکیلاں احتجاج کیتا ہویا ہے، کدی پتہ چلدا ہے ہاسپٹل دے سامنے نرساں احتجاج کر رہی ہیں، کدی پتہ چلدا ہے کہ وہ حفیظ سینٹر دے باہر تاجر احتجاج کر رہے ہیں، کدی پتہ چلدا ہے کہ دکاندار احتجاج کر رہے ہیں، کدی ڈاکٹر احتجاج کر رہے ہیں، کدی وکیل احتجاج کر رہے ہیں۔ تو میں ایک نکا جہا مشورہ دینا، میں نا ڈاکٹر حضرات بھی موجود نے، اساتذہ بھی موجود نے، وکلاء بھی موجود نے، جتنیاں ساڑیاں اسلامی ماواں بہناں بچیاں نو پڑھا رہی ہیں اے بھی موجود نے۔ تے بھائیا کلے کلے جو ذلیل ہوندے پئے اور رل مل کے مشورہ کیوں نہ کردے؟ جدوں ناموس رسالہ دے واسطے علماء باہر نکل دے نے تو ادو نہ اساتذہ نو ٹینشن ہوندی، نہ وکلاء نو ٹینشن ہوندی، نہ ڈاکٹراں نو ٹینشن ہوندی ہے، ہر کوئی لبرل سوچ رکھ کے تے لوگاں دے سامنے اپنی پوسٹاں وائرل کر رہا ہوندا ہے۔ میں کیا کلے کلے جو ذلیل ہو رہے ہو، کدی وکیل ہو رہے ہیں، کدی اساتذہ ہو رہے ہیں، کدی ڈاکٹر حضرات ہو رہے ہیں، کدی تاجر حضرات ہو رہے ہیں۔ تو میں کہ سونا اے الیکشن آن والا ہے، سارے رل مل کے فیصلہ کر لو، انہاں دے ہتھوں ساری زندگی ذلیل ہونا جے یا رل کے دین تخت لے کے ہونا ہے۔ آئے روز بندے پہ ہو، کدی مزدور احتجاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر کر رہے ہیں، کدی وکیل کر رہے ہیں، کدی نرساں کر رہی ہیں، کدی علماء کر رہے ہیں، کلے کلے ہو کے نکل دیں تو سنیں دی ایک بندے دی بھی نہیں۔ تو میں کہا بھائیا 48,000 سکول تو آڈے کل صرف پنجاب وچ موجود نے جی، جے تسی سارے رال میں وہ تو انہاں ظالماں تو جان جلدی چھوٹ جاڑی۔ بھائی اسی جتنے بھی دین دے نال درد رکھن والے نے، اسی سکولاں دے، کالجاں دے، یونیورسٹیاں دے، مدرسیاں دے اساتذہ نال پیار کرن والے ہاں، اسی انہاں دا حیا کرنے ہاں، کیونکہ جس قوم وچ استاد دی عزت نہ ہوئے وہ قوم کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ استاد قوم دا رہبر ہوندا ہے، استاد قوم دا لیڈر ہوندا ہے، استاد قوم دا رہنما ہوندا ہے، استاد نے آن والی نسل دی تربیت کرنی ہوندی ہے۔ تے جس معاشرے دے اندر استاد دی عزت نہ کیتی جاوے بھائیا وہ قوم کدی بھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ کدی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہن اساتذہ نو تقریباً 10 دن ہو گئے نے احتجاج کردیا ہویا، میں نہ ذرا فیصلہ تے کرو، ساریاں جو سیاسی جماعتاں موجود نے ایکو جماعت مینوں نظر آ رہی ہے جیڑی تواڈے حق دے اندر ہر جگہ تے بول رہی ہے، ہر پلیٹ فارم تے بول رہی ہے۔ بھائیا ہونی فیصلہ کر لو، تواڈے اوکھے وقت جیڑی جماعت تواڈا ساتھ دے رہی ہے نا ہونی انہاں نو قبول کر لو، اس ذلت بھی بچ جاؤ گے، رب بھی تواڈے تے راضی ہوئے گا، رسول اللہ دے دسے ہوئے راہ تے آ جاؤ گے۔ اسی اساتذہ دے نال ہاں، جتنے بھی اساتذہ دے مطالبات نہیں مننے جا رہے اسی انہاں دی حمایت کرنے ہاں، انہاں دے نال ہاں، انہاں دے درد نو درد سمجھنے ہاں، لیکن میں یہ کہنا کلے کلے مار نہ کھاؤ۔ کدی اساتذہ نکل رہے ہیں، کدی وکالار نکل رہے ہیں، کدی ڈاکٹر حضرات نکل رہے ہیں، میں کیا بیلیاں ہو کلے کلے مار نہ کھاؤ، رل مل کے اپنے اپنے شعبے دے اندر یوتھ بناؤ، ایک جماعت بناؤ، بنا کے تے فیصلہ کرو جیڑی تواڈے حق وچ بولدی ہے نا جماعت اون دے نال رل جاؤ، ذلت تو بچ جاسو، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہن 10 دن ہو گئے نا اساتذہ نے احتجاج کر دیا ہوں، ہن نیٹ تے سرچ کر لو، ایکو جماعت سیاسی سسٹم ہے جیڑی ہر پلیٹ فارم تے انہاں دے حق وچ بول رہی ہے، باقیاں سارے تے رولا پیا ہے جی ساڈا لیڈر آ رہا ہے، 21 نو ساڈا لیڈر آ رہا ہے، انہاں دے استقبال واسطے نکلو، تے ظالم ایڈے نے وہ کوئی آندا پیا ہے جی انہاں دا استقبال جس کرنا ہے ان تے اللہ جنت وچ ڈائریکٹ بھیج دینا ہے۔ دوجا انہاں دا کارکن بولدا ہے کہ سیاسی ایم پی ایم این اے دے بیانات نے، دوجا آندا ہے انہاں دا استقبال کرنا حج نالوں زیادہ فضیلت رکھدا ہے۔ اس تو بڑا ظلم کیڑا ہو سکتا ہے؟ اس تو زیادہ دین تو دوری کیڑی ہو سکتی جی؟
اے پچھے اس ہفتے دا بیان انہوں نے ایم پی اے دیتا ہے غالباً کمالیے دا وہ ایم این اے وے اس آکھیا ہے جیڑا نواز شریف دا استقبال کرے گا اللہ انہوں سیدھا جنت وچ بھیجے گا. ایس سوچ دے بندیاں دے نال تسی ٹرے ہو بجیڑے آندے انہوں دا استقبال کرو تو جنت ہونی. حد ہوگی یار بھائیا اس سوچ تو باہر نکلو انہاں گندیاں لوگاں تو نکلو انہاں دین تو دور ہون والے بندیاں نو چھڈو اس نہ بندیاں دے نال رل جاؤ جیڑے تانوں حضور دا دین بھی سکھاندے نے تے تواڈے وطن دے نال بھائیا پیار بھی کرن والے نے کیونکہ او لوگ نے جنہاں دے وڈیاں نے قربانیاں دے کے وطن پاکستان بنایا ہے. اے فلسطین جو اتنی جنگ جاری ہے ایکو سیاسی جماعت دے لیڈر نے فلسطینی سفیر دے نال جا کے ملاقات کیتی ہے تے جا کے آکھیا نے فلسطین دے سفیر دے نال کہ اسی تواڈے نال ہاں اللہ نے سانو موقع دیتا تے انشاءاللہ رل کے اسی سارے مسلمان مسجد اقصی وچ جمعہ پڑھاں گے. ایکو سیاسی جماعت دا لیڈر ہے جس سفیر دے نال ملاقات کیتی ہے جس فلسطین دی حمایت کیتی ہے جس فلسطین دے حق وچ ریلیاں نکالیاں نے. باقی سارے نو اپنے لیڈر دا رولا پیا ہے او جی ساڈا لیڈر آ رہا ہے. میں کہ بھائیا لیڈر آ رہا ہے مسجد اقصی تے بم وجے جا رہے ہیں. ساڈا رشتہ ووٹاں والا نہیں ہونا چاہیے ساڈا رشتہ نوٹاں والا نہیں ہونا چاہیے. ساڈا رشتہ اے وے کہ جنہاں نبی دا کلمہ پڑھے ہے بھائیا انہاں نالوں زیادہ وڈا پکا رشتہ دنیا تے ہے ہی کوئی نہ. اللہ اکبر. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا فلسطین میں. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا فلسطین میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے. ان دا نام بھائی چارہ ہے ان دا نام اخوت ہے. بھائیا ساڈا کام ہے پیغام دینا. ساڈے کول نہ توپا نے نہ مزائل نے نہ بمب نے نہ ساڈے کول کوئی رائفلاں نے نہ ساڈے کول راکٹ نے. رب کعبہ دی قسم ہے حضور دے جڑے سچے غلام نے انہاں کول جے توپاں ہوندیاں نا تے فلسطینیاں پتھراں نال نہیں لڑنا. اے توپاں انہاں دے کام ہونیاں آئیاں. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جدو بے ایمان سارے رل بیٹھے نے جنہاں کولوں دیں راتی کھاندے نے انہاں دے خلاف ہن بولن کیویں بولنا نے تو انہاں اپنی تلیاں پیچھے کر لینیاں. اے لالچ دل جو کٹ کے اسلام دے مطابق اسی دنیا تے آ جائیے. رب کعبہ دی قسم ہے کفر مٹن لگے اینج منٹ لگنا ہے لیکن ضروری ہے. ہن اسی بندہ کوئی سوچ دے نے کہ جی مسجد وچ صرف رولا پایا کی ہوندا ہے. میں کہ ہور تے کچھ نہیں ہوندا لیکن بندے نوں غیرت ہی ہوندی ہے. میں اپنی قبر جانا تساں سارے اپنی قبر جانا حکمرانہ اپنی قبر جانا ہے. کل نو جے تہانی پوچھ لیا میں حکمران تے نہ بولدے بے تہاڈیاں زباناں کیوں گونگیاں آئیاں. تسی جنہ کر سکدے ہو کم از کم انہاں واسطے دعا ہی کر چھڈو. دعا تے کر سکدے ہو انہاں بھائیا اپنے اعمال نامے جڑے کرامن کاتبین لکھ دے پے نے کوئی انہاں نوں تے شے لکھوا چھڈے گا نا کہ بھائیا اسی انہاں دے نال رل کے انہاں دے حق وچ بول دے رہے ہاں. یا اللہ تو موقع دوجا دیتا تے انشاءاللہ وہ بھی مسلماناں دے حق وچ بولاں گے. لہذا ہن ساڈے معاشرے دے اندر بارہا مرتبہ میں اگے بھی کہہ چکیاں بھائی کلیاں کلیاں جنی واری بھی بندیاں ہونا ہے انہاں ذلیل ہی ہونا ہے تے انہاں دی کسے سننی نہیں. او وکلا ہون او جج حضرات ہون او اساتذہ ہون او بھیا علماء کرام ہون کلیاں کلیاں جدوں بھی اپنے مفاد واسطے نکلنا ہے ادوں انہاں نوں ککھ نہیں لبنا. جدوں ساریاں رل مل کے اکٹھیاں ہو کے سوچنا ہے میں ساڈی کیڑی جماعت ساڈے حق وچ بول رہی ہے کیڑی جماعت ساڈے نال تعلق رکھ دی ہے کیڑی جماعت ساڈے درد دے شامل ہے اسی انہاں دے نال ہاں. جدوں انہاں ساریاں رل جانا ہے ظالماں تو اللہ نے نجات عطا فرما دینی ہے. دعا ہے اللہ تعالی جل ذکر سان عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر تے میں ایک نعرہ بلند کراں گا میرے نال مل کے باواز بلند اپنے بازو اٹھا کے نعرہ مارنا ہے. میں کہاں گا کہ پاکستانیوں نے پکارا ہے تساں مل کے باواز بلند کہنا ہے فلسطین ہمارا ہے. کی کہنا ہے مسلمان نے پکارا ہے باواز بلند پاکستانی نے پکارا ہے پاکستانیوں نے پکارا ہے. بھائیا ایڈا ہولی نہیں با وسینے دا زور لا کے سنی نے پکارا ہے مسلمانوں نے پکارا ہے
فلسطین ہمارا ہے، بآواز بلند فلسطین ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، فلسطین زندہ باد، فلسطین 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 فلسطین، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،